دوستو آج جب ہم بادی نظر میں الحاق کشمیر معاملے کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ کہنا آسان ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس ریاست کو پکا ہوا پھل سمجھا تھا جو جھولی میں گر جائے گا۔ اس طرف توجہ نہیں دی گئی، یہاں تک کہ مسلم لیگ کی اتحادی مسلم کانفرنس نے قیام پاکستان سے صرف 3 ہفتے قبل پہلی بار اعلان کی کہ وہ ریاست کے پاکستان سے الحاق کے حق میں ہے۔ اس سے پہلے مسلم کانفرنس کی پوزیشن یہ رہی تھی کہ وہ مہاراجہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں آزاد جمہوری کشمیر کا حکمران تسلیم کرتے ہیں۔ میں ہوں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبالاسی یوٹیوب چینل۔ اس سیریز میں ہم کشمیر کی تاریخ شروعات سے لے کر آخر تک آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازع کتنا پرانا ہے اور کیوں انڈیا کشمیر پر قابض ہے۔ اس طرح کی اور بھی مکمل سیریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ کی اس علاقے میں دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ہے کہ ایک بہت مشکل دور تھا جب بہت تھوڑی سی دیر میں بہت اہم فیصلے لیے جانے تھے۔ نہ ہی یہ ٹھیک علم تھا کہ پاکستان قائم ہوگا، اور یہ اعتماد بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ قیام کے بعد سروائیو کیسے کیا جائے گا۔ پاکستانی قیادت کے لیے آزادی انڈین قیادت کے مقابلے میں زیادہ مشکل چیلنج تھا۔ علاقوں اور لوگوں کی تقسیم، مہاجرین کے مسائل، گمشدہ لوگوں کی تلاش کے لیے مسائل تو فوری آن کھڑے ہوئے تھے، لیکن انڈیا کے حصے میں وہ علاقے آئے تھے جو مرکزی انڈیا کے زیادہ ترقی یافتہ علاقے تھے۔ بیوروکریسی اور انتظامیہ کام کرتی تھی، دارالحکومت دلی، بندرگاہیں، بڑے شہر ان کے آس پاس تھے، مالیاتی کنٹرول ان کے پاس تھا۔ گاندھی کے احتجاج اور مرن برت رکھ لینے کے بعد ہی انڈین قیادت نے جنوری 1948 میں پاکستان کا حصہ ادا کیا۔ ملٹری اور نیوی کے بیس، بڑا ریلوے نیٹ ورک انڈیا کے حصے میں آیا۔ پاکستان کے 2 الگ یونٹ تھے جن میں 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ کراچی کے پاس نئی حکومت چلانے کے وسائل ناکافی تھے، دفتر بھی دستیاب نہیں تھے، سلطنت کے پسماندہ علاقے بھی ان کے پاس آئے تھے۔ انڈیا کو اقوام متحدہ میں برٹش انڈیا کی سیٹ مل گئی۔ پاکستان نیا ملک تھا، اس کو ستمبر 1947 میں درخواست دینا پڑی۔ افغانستان اس میں واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی۔ افغانستان کا بھی خیال تھا کہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور واپس انڈیا میں ضم ہو جائے گا۔ اس نے حکمت عملی کے تحت پرانی طے شدہ عالمی سرحد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے بڑے علاقے پر دعویٰ کر دیا۔ اس کو توقع تھی کہ اگر پاکستان واپس انڈیا میں جذب ہو جاتا ہے تو وہ ان علاقوں کو حاصل کر سکے گا۔ افغانستان نے اگرچہ پاکستان کو تسلیم کر لیا، لیکن پاک افغان عالمی سرحد کو ابھی تک سرکاری طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان مسائل کے پس منظر میں پاکستان کی طرف سے ابتدا میں کشمیر کی طرف زیادہ توجہ نہ دینا ان کے لیے مہنگا ثابت ہوا۔ ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے نتیجے میں جلد ہی نزائیدہ پاکستان کی فوج اپنے پہلے برس میں ہی 2 محاذوں پر متحرک تھی۔ دونوں ہی مغربی پاکستان کی سرحدیں تھیں۔ تاریخ کے بعد جغرافیہ کے اس جبر کی وجہ سے مغربی پاکستان میں دفاع ترجیحات میں اوپر آ گیا، جبکہ یہ مشرقی پاکستان کے مسائل نہیں تھے۔ آنے والے وقتوں میں اس نے پاکستان کی سیاسی قسمت کے نقشے کی تشکیل بھی کر دی۔ تقسیم ہند کی سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے سرجری کی جانی تھی۔ یہ کرنے کے لیے 5 رکنی کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس میں 2 نمائندے مسلم لیگ کے جبکہ 2 کانگریس کے تھے۔ کانگریس کے نمائندے مہر چند مہاجن اکتوبر 1947 میں ریاست جموں کشمیر کے وزیر اعظم بنے۔ ان 4 ارکان کا اس کمیشن میں کوئی خاص فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی آراء ہمیشہ مخالف ہوتی تھی۔ 5واں ووٹ فیصلہ کن ہوتا تھا۔ یہ اس کمیشن کے سربراہ ریڈ کلف کا تھا۔ یہ ناممکن مرحلہ تھا۔ ریڈ کلف اس خطے میں بالکل واقف نہیں تھے اور انہیں کوئی وقت نہیں دیا گیا تھا۔ 8 جولائی کو آئے اور کام مکمل کر کے 12 اگست کو واپس چلے گئے۔ ان کی رپورٹ کو 17 اگست کو پبلک کیا گیا۔ انڈیا اور پاکستان پہلے اتفاق کر چکے تھے کہ وہ اس کو تسلیم کریں گے۔
اس میں نہ صرف آبادی کو بلکہ جغرافیہ کو، نہری نظام جیسے عوامل کو بھی مد نظر رکھا جانا تھا۔ اس میں کچھ ایسے فیصلے تھے جنہیں متنازع کہا جا سکتا تھا۔ گورداسپور اور فیروز پور کا انڈیا میں چلے جانا ایسا اہم فیصلہ تھا۔ چٹاگاؤں کی پہاڑیوں کا پاکستان میں آ جانا اور اس کے علاوہ کوچ بازار اور رنگ پور کے علاقے پاکستان میں شامل کیے گئے جو انڈیا کے اندر تھے۔ پنجاب سے جنوب کے علاقے پر سرحد نہیں کھینچی گئی تھی، اس میں بہاولپور، جودھ پور اور اس طرح کی دوسری ریاستیں تھیں۔ ان کے جنوب میں کچھ کی ریاست اور سندھ کے صوبے کا علاقہ تھا۔ یہ دلدلی زمین بحیرہ عرب سے ملتی تھی۔ اس پر پاکستان اور انڈیا کی جھڑپیں اپریل 1965 میں ہوئی تھی۔ آسام کے ضلع سلہٹ اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں عوام کی رائے پوچھنے کے لیے برٹش نے استصواب رائے کروایا۔ دونوں میں پاکستان کے حق میں ووٹ آنے سے یہاں معاملہ طے ہو گیا۔ گورداسپور کے فیصلے نے انڈیا کو کشمیر میں داخلے کی ایک کچی سڑک دے دی۔ یہ کشمیر کے ابتدائی دنوں کے لیے اہم رہا۔ اس کے بغیر انڈیا کو ہماچل پردیش سے سڑک نکالنا پڑتی اور انڈیا سے الحاق اتنی سرحد سے نہیں ہو سکتا۔ گورداسپور بہت قریب کا فیصلہ تھا۔ اس کی ایک تحصیل پٹھان کوٹ میں ہندو اکثریت تھی، جبکہ 3 تحصیلیں بٹالہ، شکر گڑھ اور گورداسپور میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شکر گڑھ پاکستان کے حصے میں آئی جبکہ باقی تحصیلیں انڈیا کو ملیں۔ پاکستان میں اس ایوارڈ کو بددیانتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ آئیڈیا وائسرائے لارڈ ویول فروری 1946 میں بھی دے چکے تھے۔ اس کی وجہ امرتسر کے ضلع کی لوکیشن تھی جو ان کے بغیر پاکستان کے بیچ میں آ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ ریڈ کلف نے ویول کی بات پر دھیان دیا ہو سکتا ہے کہ ان پر اثر انداز ہوا گیا ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکن 17 اگست کو اعلان کردہ اس ایوارڈ نے جموں کشمیر کے انڈیا سے الحاق کو مقابلتاً آسان کر دیا تھا۔ دوستو، اسی سلسلے کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔